جی جی افتخار بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. آج جو پروگرام ہے اس کا جو آج پہلا سوال تھا میں نے رکھا ہوا وہ یہ کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے, اور اس حوالے سے جو ہمارے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں ان کا ایک چھوٹا سا کلپ ہے وہ ذرا دیکھیے گا, انہوں نے کیا انکشاف کیا. اس لیے کرنے جا رہے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں حکومت کو کہ اس میں 2 حکومتی نمائندے بھی شامل تھے جو اسرائیل گئے. جوش کانگریس نے ایک پریس ریلیز میں جو ان کے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. یہ پالیسی شفٹ ہے. میں بتا دینا چاہتا ہوں عوام کو, علماء کو, طلباء کو, سیاسی تنظیموں کو, پولیٹیکل لیڈرشپ کو, آنکھیں کھولو, جاگ جاؤ. اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. پاکستان قائد اور اقبال کی فلسطین پالیسی سے انحراف کر چکا ہے. جی تو آپ نے سنا کہ سینیٹر مشتاق جو ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. ایک طرف تو یہ انکشاف ہو رہا ہے اور دوسری طرف جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا اجتماع تھا کل اسلام آباد میں, لیکن ان کو اجازت اس شرط پہ دی گئی ہے کہ وہ امریکن ایمبیسی کی طرف پیش قدمی نہیں کریں گے, جو کہ انہوں نے نہیں کی, اور جو ہائی وے ہے اسلام آباد میں اس پر انہوں نے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. یہ ایک طرف تو یہ ہو رہا ہے کہ احتجاج ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے وہ کیا کر رہی ہے. وہ یہ کر رہی ہے کہ وہاں جو لوگ بینرز لگائے ہوئے تھے اس سلسلے میں وہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اتارے جا رہے ہیں, اور یہ کس کی انسٹرکشن پہ اتارے جا رہے ہیں, یہ سی ڈی اے کی انسٹرکشن جو ہے اس پہ اتارے جا رہے ہیں. تو اس پر بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اپنے ملک میں کھڑے ہیں کہ جو ہماری پالیسیز ہیں وہ اسرائیل اور غزہ کے حوالے سے کس طرف جا رہی ہیں, کیونکہ پاکستان میں جو غزہ یا فلسطین کا جو جھنڈا ہے اگر وہ اٹھا کر آپ میچ پہ چلے جاتے ہیں تو بھی آپ کی گرفتاری ہو جاتی ہے, آپ پر تشدد ہو جاتا ہے. تو یہ سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں انہوں نے کھل کر بات کی ہے. دوسری طرف ہمارے ملک میں جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں اور جو وکلاء ہیں ان کو ملنے کے لیے عدالت نے حکم جاری کیا ہوا ہے, لیکن عدالت کا جو حکم ہے وہ جیل احکام جو ہیں اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں, اپنے جوتے کے نوک پر لکھتے ہیں, لیکن جو ججز ہیں ان کو خیال نہیں آ رہا کہ ان کے جو احکامات ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں یہ چھوٹا سا کلپ دکھاتا ہوں کہ جو بہنیں ہیں عمران صاحب کی وہ در بدر جاتی ہیں, اڈیالہ کے باہر کھڑی ہوتی ہیں اور ان کو نہ ملنے دیا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کو پولیس گرفتار کرتی ہے, اٹھا کے لے جاتی ہے اور کہیں کسی دور علاقے میں جا کر اتار دیتی ہے. اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا, کیونکہ ہماری عدالتیں جو ہیں ان کا حکم جو ہے وہ تو مانا نہیں جاتا. اس کے علاوہ جناب ایک اور مسئلہ جو ہے کل بڑی اس کی دھوم رہی سوشل میڈیا پر بھی, اور وہ یہ کہ جو ہمارے ایک کالیگز ہیں امریکہ میں احمد نورانی صاحب ان کے جو بھائی ہیں ان کے جو بھائی ہیں وہ احمد نورانی صاحب کے لاپتہ جو بھائی تھے وہ بازیاب کر لیے ہیں پولیس نے, لیکن کس طریقے سے کیے ہیں اس پر بہت ساری سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں کہ دیکھیں جی پیٹرولنگ کر رہی تھی پولیس اور ان کا مقابلہ ہو گیا ڈاکو سے, اور انہوں نے 2 ملوی جو ہیں وہ بازیاب کروا لی ہیں. اور یہ آج تو یہ خبر ہو گئی ہے کنفرم کہ وہ دونوں جو ہیں وہ احمد نورانی جو ہیں ان کے بھائی تھے. تو بہرحال ہمارے ملک میں جو بھی سچ بولتا ہے یا تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے یا اس کو غائب کر لیا جاتا ہے. اب تو یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ جو یوٹیوبرز ہیں پاکستان میں خاص طور پر اور جو باہر بھی آئے ہوئے ہیں ان کے جو اکاؤنٹ ہیں بینک اکاؤنٹ وہ سیز کیے جا رہے ہیں. اس پر بھی ہم بات کریں گے. افتخار بھائی سب سے پہلے کیا اسرائیل پاکستان جو ہے اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی آپ نے 3 کویشچن کیے بلکہ 4 کویشچن کیے ہیں, 1 بائی 1 میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو بات کر رہے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی شروع سے خواہش رہی ہے, اور خاص طور پہ
जनरल बाजवा के जमाने से लेके ऑनवर्ड उसमें मल्टीप्लाई हो गई है कोशिश उनको तस्लीम करने के लिए, और इनको ऑफर्स भी की जा रही। अभी जो इस वक्त शेख अब्दुल्ला अन-नहान तशरीफ लाए हुए हैं, वजीर आजम, नायब वजीर आजम, आर्मी चीफ, और शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है, मैं अंदर की बात बता रहा हूं, कि ये एजेंडा यही है इनके साथ कोई पैकेज डील की जाए, यानी सऊदी अरब या वो तस्लीम करता है, यूएई ने तो पहले ही तस्लीम की हुई है, ठीक है, तो यूएई की में इसराइल की एम्बेसी भी वहां पे मौजूद है, तो इनकी कोई पैकेज डील की जाए। तो ये का आज की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है, क्योंकि मेरे फॉरेन ऑफिस में कुछ जाती किस्म के दोस्तों से बात हो रही थी, ये इनकी ख्वाहिश है, लेकिन किस तरह होगी, कैसे होगी, इसका पब्लिक रिएक्शन क्या होगा, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। ये खामखा इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब देखें ना, अब ये आप बात की आपने गजा की, गजा के में जुलूस निकला बहुत बड़ा, ये वो, दैट इज स्पॉन्सर्ड जुलूस। ये जो हाफिज नईम है, ये एक होम्योपैथिक लीडर है जमात इस्लामी का, ठीक है। अब उसको ये कहा गया था कि तुमने सब कुछ करना है, लेकिन तुम अमेरिकन एम्बेसी की तरफ सोच नहीं सकते। और दूसरी उसने एक बात कही है, जो मैं डीसी के जराये से बात कर रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के, उसको भी सजा हुई है, लेकिन अभी उसको मुअत्तल की हुई है मेमन को। तो वो कह रहा था कि ये जो है, एक तो एम्बेसी नहीं जा सकते, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट के किसी जर्नैल या किसी शख्सियत का तुमने नाम नहीं लेना अमेरिका के, क्योंकि वो तो पहले तो हमें ये सबक पढ़ाया जाता रहा है कि कश्मीर फतह हो जाएगा। फिर जनरल ने उसने बताया, बाजवा ने, कि जनाबे वाला हमारी तो टैंकों में पुर्जे नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है लड़ने के लिए, ठीक है। और ये हामिद मीर और नसीम जोहरा के प्रोग्राम में ये बात कही गई, जिसकी डिनाइल अभी तक ना आईएसपीआर ने कहा, या मौजूदा आर्मी चीफ या मौजूदा आईएसपीआर ने नहीं कही। तो लिहाजा ये ख्वाहिश है, लेकिन इसका अमली जामा कैसे बनाया जाएगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसराइल को तस्लीम करने की बात आज नहीं है। ये 4-5 साल से ये काफी इम्प्यूटस, इसको स्पर मिल गया है ये बाजवा के जमाने से ऑनवर्ड। दूसरी आपने बात की है उसकी हाफिज नईम साहब जो हैं, और उस सेनेटर मुश्ताक जो कुछ बातें कर रहा है, वो अवाम की जो उनकी फीलिंग्स है वो जाहिर कर रहा है। आपको याद होगा जब सेनेटर मुश्ताक, हालांकि ये भी जमात इस्लामी का है, हाफिज जो है, इसके जब धरना था डी चौक के अंदर, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिसके बारे में कहा कि नदीम अंजम का कोई रिश्तेदार था जो एक्स आईएसआई का चीफ था, उसके 2 बंदे मर गए थे, ठीक है ना। और हाफिज नईम जो है, वो उसके बारे में कहा जाता है ये टाउट है एस्टेब्लिशमेंट का, जिस तरह एमएमए होते थे। हाँ जी, मैं अहमद नूरानी की बात रह गई है, तो अहमद नूरानी आप कहते कच्चे इलाके से ऑपरेशन हुआ है, अब अवाम को एक खास लफ्ज है वो ना समझा जाए। भाई एक करके चलते हैं, यशो भाई भी इंतजार करें, भाई को लेते हैं। अच्छा ओके, आपने 3 क्वेश्चन इकट्ठे कर दिए थे ना, मैं इसलिए वो आज ओके जी ठीक है सर, ठीक है। यशो भाई, आप क्या कहेंगे कि मुश्ताक सेनेटर के हवाले से इफ्तिखार भाई भी बात कर रहे थे कि उनको तो आज कल जो इनका एहतजाज हुआ है उसमें भी नहीं आने दिया जमात इस्लामी ने, और ये जमात इस्लामी ने सेनेटर मुश्ताक से अपना ताल्लुक खत्म कर लिया है। उन्होंने जाहिर है मतलब उस तरह से निकाला नहीं है, सेनेटरशिप उनकी अभी तक ली नहीं है, लेकिन वो अपने तौर पे अपनी जाती हैसियत में जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जमात इस्लामी का कैरेक्टर आपको पता है कि फौजी हुकूमतें उन्हें सूट करती हैं, और उसी में वो ज़्यादा फलते फूलते भी हैं। जो हालात ज़ियाउल हक के ज़माने में थे या उसके बाद के ज़माने में देखी जाए तो सारी वही चीज़ें वही है। जब भी गवर्नमेंट हुकूमत जो होती है वो मिलिट्री की या मिलिट्री बेस्ड होती है या मिलिट्री स्पॉन्सर्ड होती है, उसमें जमात इस्लामी को कुछ बात करने का मौका मिल जाता है। आगे पीछे ज़ाहिर है उनका जो, लेकिन तंजीम बहुत अच्छी है, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन पॉलिसी मेकिंग और जो दूसरी चीज़ें ना, ये सियासत इनके बस का काम नहीं है। मौलाना मौदूदी मरहूम यही कहते रहेंगे कि मतलब हम दोनों करेंगे, लेकिन वो ज़ाहिर है वो दोनों चीज़ें इनके बस की नहीं थी। 1956 में जब ये माछी गोड़ का इनका हुआ था, इज्तिमा हुआ था, तो वहाँ भी यही मसला हुआ था कि जमात सिर्फ जमात इस्लामी काम करेगी या सियासी भी करेगी, और वहाँ पे एक बड़ा ग्रुप, डॉक्टर इसरार हो, ये
غامدی صاحب اور دوسرے بے شمار لوگ جو تھے اس وقت چھوڑ کے اسی وجہ سے چلے گئے کہ جماعت اسلامی کے بانی ظاہر مولانا مودودی کا اصرار یہ تھا کہ دونوں کام کیے جائیں، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں، دونوں کو الگ رکھا جائے۔ اب اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی اگر رفاہی کاموں میں لگی رہے، خیراتی کاموں میں لگی رہے اور اپنی انرجیاں اس میں لگاتی رہے تو بہت اچھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مطلب پاکستان میں چند خیراتی ادارے ہیں جن کا کام پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، مطلب ایدی صاحب کا تھا یا عمران خان کا ہے یا جماعت اسلامی کا یا ایک آدھ اخوت والے ہیں، دوسرے لوگ ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ جب سیاست میں دخل دیتے ہیں تو ان کی پالیسیز اتنی ناقص ہوتی ہیں اور اتنی آؤٹ آف دا ڈیٹ ہوتی ہیں اور وقت کے مطابق نہیں ہوتی، اس وجہ سے انہیں مار بھی پڑتی ہے۔ اب یہ دیکھیں اجتماع کتنا بڑا کر لیا انہوں نے، لیکن اس میں ٹائے فش کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ لوگ ان کے کمیٹیڈ ہیں اور کام یہ کر سکتے ہیں، لیکن جو کام ان کے کرنے کا ہے، خیراتی کام کرتے ہیں، اس میں ان کو مدد بھی زیادہ مل سکتی ہے اور مطلب نیکی بھی زیادہ ہے۔ لیکن اب سیاست میں دخل، آپ 70 سال کی تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ 4-6 سیٹوں سے زیادہ یہ کبھی حاصل نہیں کر سکے۔ یہ تو ان کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ سیاست ان کے بس کی بات نہیں ہے، یا تو پھر ڈو ان روم ایز رومنس ڈو والی بات کر لینا کہ جو سارے کر رہے ہیں ویسی سیاست کریں، آپ ویسی بھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ میں گٹس بھی نہیں ہے وہ۔ تو اس وجہ سے ان کو اپنی پالیسیز دیکھنی چاہیے کہ مطلب یہ سیاست کریں یا رفاہی کام کریں۔ صحیح ہے جی۔ افتخار بھائی آپ کی طرف اب آتے ہیں ہم، جو یہ عدالتی حکم ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں جو جیل ہے حکام ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے اور اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے جو ججز ہیں ان کو اپنے جو احکامات ہیں ان کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کیونکہ کراتے تو وہ ہیں، مطلب کروانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ پولیس نہیں کرنے ہوتے ہیں، اتھارٹیز نے کرنے ہوتے ہیں، لیکن احکامات جو ہیں وہ مانے نہیں جا رہے۔ تو اس میں ججز کیا کر سکتے ہیں اور ہماری عوام جو ہے کیا وہ عدالتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر ان کے یعنی ان کے لیے جو ان کی پاور ہے وہ ان کو واپس کیسے دلائیں؟ سر آپ نے کیا لفظ استعمال کیا کہ ججوں نے کوئی حکم دیا ہے، اور کون سی عدالت نے دیا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، اسلام آباد کے بس میرا خیال میں یہ کون ہے بندہ سرفراز ڈوگر؟ آپ مجھے یہ بتائیں کون سی عدالتیں، کون سے حکم، کہاں سے آئے ہیں یہ ججز؟ اس کو اپنا نہیں پتا کہ وہ قائم مقام چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے ساتھ جو 6 ججز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بیڈ روم سے ہوتے کیمرے نکلے ہیں جو ان کی نیوڈ ویڈیو بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں ہم پر ایجنسی والے، ان 6 کے 6 کو کر دیا علیحدہ، باقی ادھر آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں۔ تو اس طرح کے ججز کے ساتھ پھر یہی سلوک ہوتا ہے نا، ایسی عدالتوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، ایز کنگز ڈو ود کنگز، جس طرح راجہ پورس کے ساتھ سکندر اعظم نے کیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جج صحیح ہوگا، افتخار بھائی پھر انصاف لینے عوام کہاں جائے، کس کا دروازہ کھٹکھٹائے؟ سر اس وقت جو ہے فسطائیت کا دور ہے، عدالتیں ایگزسٹ نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا، آپ ان کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لے کر یہ کو پہلی دفعہ نہیں گئے، یہ جو سپرڈینٹ ہے، سپرڈینٹ کس کے انڈر ہوتا ہے؟ ہوم سیکٹری کے انڈر ہوتا ہے، ہوم سیکٹری پنجاب کے انڈر ہے، ہاں پنجاب کی حکومت کس کے انڈر ہے؟ آپ کی سب کی ماں کے انڈر ہے نا وہ، تو وہ جو اس کے پاس ہے تو ظاہر ہے اس کی جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ چیف جسٹس اور بینچ کو انکار؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مزے کی بات ہے نا، وہ علیمہ بی بی کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور ریسٹ بھی نہیں کرتے، دور کہیں جا کے نا جنگل میں چھوڑ آتے ہیں، وہاں سے جا کے بیچارے وہ حامد علی دوسرے حامد رضا اور دوسرے جو لوگ ان کو اٹھا کے واپس لاتے ہیں، اگلے دن وہ ریٹ پٹیشن دائر کرتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی، جو آپ کہتے ہیں نا کنٹیمپٹ آف کورٹ، حکم نامہ نہیں تو کنٹیمپٹ ہوتی ہے، تو وہ جناب سرفراز ڈوگر صاحب پچھلے دروازے سے نکل گئے۔ یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ آپ کے چیف جسٹس صاحب یا جیسے بھی ہیں، دو جعلی چیف جسٹس ہیں، جس کس طریقے سے بھی ہیں، وہاں پہ 15ویں نمبر پہ تھے لاہور ہائی کورٹ میں، تو یہاں پہ آ گئے، تو وہ ایگزسٹ کرتے۔ تو آپ اس سے دیکھ لیں کہ علیمہ خان کو ملنے نہیں دے رہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ نہیں ملنے دے رہے، یہ اس سے پہلے بھی وہ انکار کرتے
اور یہی جو اپنا جو تھوڑا سا جو ڈپٹی جیلر تھا اس سے پہلے والا اس نے تھوڑا سا ریئیکٹ کیا تھا اس بات پہ تو اس کو اغوا کر لیا گیا. اتنا تشدد کیا بیچارہ وہ تو مرن جو گا پتہ نہیں اس کو اٹھا پھر اس کے نوکری سے فارغ کر دیا, سب کچھ کر دیا. تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ کیونکہ عدالتیں ایگزسٹ نہیں کرتے, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب یہ عدالتیں ایگزسٹ نہیں کرتی. یہ ظاہر فسطائیت کا دور ہے. اب مجھے نہیں پتا, میں سچی بات ہے میرے ہاتھ کھڑے ہیں, میرے لوئر سے بات ہوتی ہے, لطیف کوسہ سے بات, سلمان نکرم راجہ اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا باوجود اس کے اس نے یعنی فل بینچ نے یا لارجر بینچ نے یہ کہا کہ تم لسٹ ترتیب دو, 6 بندے تم نے ملاقات کرنی ہے, سب کو ملنے دیا جا رہا ہے. سلمان نکرم راجہ اور علیمہ خان کو نہیں ملنے دیا جا رہا اور اپنی مطلب کے لوگوں کو ملنے کی اجازت ہے. بالکل اپنے جی مطلب کے جو لوگ ہیں صرف ان کو ملنے دیا جا رہا ہے. اب مطلب کے لوگ جس میں بریسٹر صاحب علی مین گنڈا پور اور یہ بریسٹر جو آپ کا چیئرمین بنا ہوا ہے گوہر, تو ان کو ملنے کی اجازت گھنٹہ کی اجازت ہے. اور ایک خاتون بھی ہے, میں اس کا نام ہی نہیں جانتا, وہ آدھا گھنٹہ کہتے یار میں نے کو لے گئے اندر, میں کی گل کر رہا ہوں عمران خان ہے, وہ نے کہا 6 بندے پورے کرنے نے ہائی کورٹ دی اجازت نال. تو اب یہ سلسلہ ہے. جی یسر بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. افتخار بھائی وہ رضیہ سلطانہ تھی جو خاتون, ہاں جی وہ میں بھول گیا تھا اس کا نام, رضیہ سلطانہ, بالکل سلطان یا سلطانہ. جی یسر بھائی آپ کیا کہیں گے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اپنا جو وقار ہے وہ کیسے بحال کر سکتی ہیں؟ کیونکہ اس وقت تو جیسے افتخار بھائی نے کہا کہ کوئی عدالت جو ہے وہ بالکل سامنے ہے ہی نہیں. اس وقت سچی بات یہ کہ عدالت نہ تو عدالت ہے, نہ عدالت کا کوئی وجود ہے, اور نہ ہی لوگوں کو امید ہے. سیدھی سچی بات یہ ہے کہ اس وقت امید کوئی نہیں ہے کہ آپ کسی عدالت میں چلے جائیں, آپ کیس پہ کیس کرتے چلے جائیں, وہاں سے انہوں نے سنوائی نہیں کرنی. بہت ماردار کر لی تو انہوں نے آرڈر کر دینا, آرڈر پہ عمل نہیں ہونا. اچھا عمل نہیں ہونا تو اس کے بعد اس کو آپ دوبارہ سے اس کو اپیل کریں. آپ سارا کام, ساری انرجی اپنی اسی کام میں لگا دیں کہ اپیل کریں, اپیل کے بعد وہ جو نمبر آئے گا دیکھی جائے گی, تب تک پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی نکل جاتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ سیدھا سادہ ظلم ہے, اور ظلم پھر ظاہر ہے ظلم ہوتا ہے, اس نے کبھی نہ کبھی تو ختم ہونا ہوتا ہے. یہ جو لمبی رات ہے ظلم کی, اس کی اخیر کبھی تو ہونی ہے نا. وہ فیض صاحب کا مصرع ہے کہ لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے, مطلب اس نے ختم تو ہونا ہے. اگر کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم اسی طرح رہیں گے اور ہم نے مطلب 1000 سال کی عمر پائی ہے, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. یہ مطلب اگلے مہینے میں نہیں, اگلے سال میں نہیں, تو کچھ سالوں میں پتہ چل جائے گا. کل میں دیکھیں نا, جنرل مشرف کا جو ہے وہ انجام ہے سب کے سامنے ہے, لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے. کل میں ایک انٹرویو سن رہا تھا چودھری افتخار کا, جسٹس افتخار چودھری کا. اچھا اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بالکل قاضی فائز عیسیٰ کی روح اس میں سے بول رہی ہے. مطلب جس طرح سے وہ بات چیت کر رہے تھے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی روح اس میں واپس آ گئی ہے کہیں سے, اور وہ ان سوالوں کی جواب دے رہے ہیں کہ اچھا اگلا سوال کرو, اب آگے چلو. وہ جیسے عدالت میں ہم نے دیکھتے تھے نا کہ وہ وکیل جواب دے رہا ہوتا تو اچھا یہ بات ہوگی آگے چلو. مطلب کوئی آدمی کو اپنے وقار کا کوئی نہیں ہے. اس نے کہا کہ آئین ٹوٹ گیا, اس نے کوئی آئین نہیں ٹوٹا کیونکہ اس میں سپریم کورٹ نے اس کو بحال کر دیا تھا, الیکشن ہو گیا تھا, اس لیے آئین نہیں ٹوٹا. مطلب لوگوں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. وہ جو اقبال کا مصرع نا کہ احساس زیاں جاتا رہا, لوگوں کے دلوں سے یہ تو بات ہی ختم ہو گئی کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم چونکہ مزے میں ہیں اس لیے ساری دنیا مزے میں ہے. اس وجہ سے مطلب یہ ظلم کی ریاست ہے, اس وقت ظلم کا بول بالا ہے, لیکن ہم سب کو یقین ہے اور رکھنا چاہیے, کیونکہ امید رکھنی اور امید پہ قائم رہنا بڑی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کے بھی یہ حکم ہے نا امید نہ ہونا. ہم لوگ تو نا امید نہیں ہے, مطلب لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے, اس نے گزرنا ہے, اس کا ٹائم ختم ہونا ہے. بالکل صبح ہونا ہے. اور یہ ایک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں, بلکہ یہ علیمہ صاحبہ جو ہیں وہ آسمان کی طرف دیکھ رہی ہیں. اس وقت پورا پاکستان جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے, جو حالات ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں. جی افتخار بھائی, یہ ایک اور خبر جو ہے وہ آج میں نے سنی ہے اور بہت سارے سوشل میڈیا پر سنی ہے
کہ جو بھی سچ بولتا ہے یوٹیوبر خاص طور پہ پاکستان میں، اور اب تو جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اکاؤنٹس اگر پاکستان میں ہیں تو وہ بھی فریز کر دیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ جو رشتہ دار ہیں یوٹیوبرز کے ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ بھی بالکل فریز کر رہے ہیں وہ. تو یہ کس قسم کی فسطائیت ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں اگر ان کے اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں تو وہ بیچارے گزارا کیسے کریں گے؟ سر میری بات ہوئی ہے باہر کے کچھ بچوں کے یوٹیوبر سے، یہ بلکہ عمران ریاض بھی ہے، وقار بھی ہے، ملک اور معید ہے، یہ 3-4 لوگ ہیں. جی ایک سجیشن انہوں نے دی ہے باقی یوٹیوبرز کو ان پاکستان، جس میں صدیق جان ہے یا کوئی اس طرح کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ 1 سال کے لیے ایک آپشن ہے، آپ اس کو فریز کروا دیں اپنے اکاؤنٹ کو، ٹھیک ہے نا، کہ اکاؤنٹ ہمارا فریز ہے، اور سال تک ویٹ کر لیں. تو آپ اس کے بعد یہ سے ہوگا کہ آپ یوٹیوب سے دوبارہ وہ 6 مہینے سال کا جو بھی آپ نے کمایا ہوگا وہ کٹا آپ کو ایک طرح کا بینک بیلنس مل جائے گا. اور اس دوران اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنا، کیونکہ وہاں پہ کہتے ہیں اگر وہاں کا آپ اکاؤنٹ لے گے تو آپ کو ٹیکس زیادہ لگتا ہے، یہ ان کے کچھ خواہشات تھیں. لیکن یہ فسطائیت کی ایک علامت ہے. آپ کسی کی آواز جو ہے وہ کتنی دیر بند کر لیں گے، کتنی دیر آپ کو کیا کہتے ہیں آواز جو ہے. آپ کتنے عرصے تھے، دیکھیں ابھی ڈی جی صاحب کو نبل کے نیب کا چیئرمین ہے، باقی سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کا ہم اکاؤنٹ جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے. ان کو ہم یہ کہہ نہیں سکتے، یہ ہم زیادہ سے زیادہ چند ہزار، اب دیکھو 40 ارب 50 ارب کی وال لگائی ہے جو عظما بخاری کے جو ہے بقول فائبر جو ہے اس کو شیٹ لگا دی ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح یہ کتنی دیر ایگزسٹ کریں گے یہ لوگ. لیکن یہ بات جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا ہم اس کو ہم انٹرنیشنل جو فورمز ہیں اس پہ اٹھائیں گے، جس میں عمران ریاض بھی تیار ہے، وقار ملک بھی تیار ہے، معید یوسف بھی تیار ہے، شہباز گل بھی ہے. یہ 4 لوگ تو جو بات کر رہے ہیں، باقی میں ملا بات نہیں ہوئی تو یہ چیز اٹھا رہے ہیں بالکل سب لوگ. ہاں جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھائیں گے، اور یہ انٹرنیشنل پریشر ہی ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی جو آپ کے دوست جو ہے احمد نورانی ان کے بھائی واپس کیے ہیں، وہ آپ آگے کویسچن ہوگا تو جواب دوں گا میں. جی چلیں ٹھیک ہے. جی یسو بھائی، آپ کا کچھ فائنانس کے ساتھ بھی تعلق ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں جو بات افتخار بھی کر رہے تھے کہ 1 سال کے لیے فریز کر دیا جائے اور جو پیسے ہیں وہ بعد میں آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، اگر ان فریز ہوں گے تو نا؟ نہیں، بات یہ کہ یہ تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہے نا، جو مطلب دینے والے کی اور لینے والے کی اس کے مطابق ہے نا، کہ مطلب 1 سال کا اکٹھا بھی دیں گے کہ نہیں دیں گے. بالکل یہ تو ظاہر ہے ان کی آپس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی اس کے حوالے سے فالو کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ یوٹیوب کی پالیسی بھی ہے یہ. میں نے یہ سنا ہے کہ مطلب ایک اسی طرح سے یوٹیوبر کی والدہ کو 80 سالہ ہے، ان کی پینشن آتی تھی جس اکاؤنٹ میں، وہ اکاؤنٹ بھی فریز ہو گیا. جی اسد طور جو ہے، اسد طور کی بات کر رہے ہیں. ہاں جی جی اسد طور کی والدہ کی 80 سال ان کی عمر ہے، اور ان کی جو پینشن جس اکاؤنٹ میں آتی تھی وہ فریز کر دیا. سوال یہ ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کیا نقصان کر رہے ہیں؟ آپ نے یوٹیوب کو بند کر کے کتنے ارب کا نقصان کیا ہے، لوگوں کے بزنس آپ کی وجہ سے ڈاؤن ہو گئے، کوئی آپ کو اندازہ ہے؟ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریمیٹنس بڑھ گئے، آپ کو اس بات کا کوئی شرم لحاظ نہیں ہے کہ یہ ریمیٹنس کیوں بڑھے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ آپ کی محبت میں بڑھے؟ نہیں، یہ آپ کی محبت میں نہیں بڑھے. جو پچھلے 3 سال میں جو 20-30 لاکھ لوگ پاکستان سے گئے ہیں، یہ ان کے ریمیٹنسز ہیں جو انہوں نے اپنے فیملیز کو بھیجے. یہ انہوں نے آپ کی محبت میں نہیں بھیجے، لیکن چونکہ برین ڈرین ہوا ہے یہاں سے پاکستان سے، اور اس کے بعد جو لوگ پاکستان سے باہر گئے ہیں وہاں جا کے نوکریاں کر رہے ہیں، یہ پیسے انہوں نے بھیجے ہیں اپنے لواحقین کے خرچے کے لیے. یہ آپ کی محبت میں بالکل نہیں بھیجے. ابھی ریسنٹ ایک خبر آئی تھی کہ 1 سال کے اندر 1000 کوالیفائڈ ڈاکٹر، 1000 سے زیادہ کوالیفائڈ ڈاکٹر جو امریکہ میں سیٹل ہوئے ہیں. اور یہ صرف امریکہ میں نہیں ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی فگر اور بھی ہوگی جہاں برطانیہ میں بے شمار لوگ اسی طرح سے آئے ہیں، اور ان میں ڈاکٹرز بھی شامل ہیں، اس میں پروفیشنل شامل ہیں، اکاؤنٹنٹس شامل ہیں، اس میں یہ جو دوسرے لوگ ہیں، یہ آئی ٹی کے لوگ ہیں، وہ سارے آئے ہیں. اور یہ صرف برطانیہ میں نہیں، انگلینڈ میں نہیں، یہ اس میں امریکہ میں نہیں،
کینیڈا میں گئے ہیں، آسٹریلیا میں گئے ہیں، مڈل ایسٹ میں گئے ہیں، یہ سارا جو برین ڈرین ہو رہا ہے یہ سارے وہاں مطلب پاکستان کو آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو لوگوں کی خالی کھوپڑیاں چاہیے جن کو آپ بیٹھ کے دیکھ سکیں اور وہ آپ کو دیکھتے رہیں اور آپ جو چاہے کرتے رہیں؟ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ صورتحال تبدیل ہونی ہے اور انشاءاللہ جلد تبدیل ہونی ہے، کیونکہ ظلم آخر ظلم ہے، اس نے ختم ہونا ہے. جو برین ڈرین ہے اس کے بارے میں تو ہمارے چیف صاحب بڑے خوش ہیں کہ اگر یہ برین ڈرین ہے تو ہم اس کے لیے خوش ہیں. سر وہ برین گین ہے بقول شخص سے. دیکھیں نا یہ مطلب ظاہر ہے پھر یا تو ان کو برین ڈرین کا مطلب نہیں پتا، یا ان کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا، یا ان کو کچھ سمجھانے والا نہیں ہے کہ یہ آپ نے کیا بات کر دی ہے. برین ڈرین یہی ہے کہ آپ نے اپنے تیار ڈاکٹر، آپ نے اپنے تیار پروفیشنلز جو ہیں وہ ملک سے باہر دھکیل دی ہیں. اس کا آپ کو نقصان یہ ہے کہ جن پہ آپ نے پیسہ خرچ کیا تھا وہ اس کی خدمات آپ نہیں لے سکتے. پیسہ آپ نے خرچ کیا تھا، اس کی خدمات دوسرے ملک لیں گے، اس سے فائدہ دوسرے ملک اٹھائیں گے. یہ اگر برین ڈرین نہیں ہے تو اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ بالکل اس میں کچھ ایڈ میں کروں گا جب آپ فارغ کریں گے. بالکل جی افتخار بھائی ایڈ کیجیے گا. سر آج کی بات ہے، میں یہ میرے پاس پڑھی ہے رپورٹ. چیئرمین نیب نے ایک سپیچ وغیرہ کی ہے، انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ ایک سال میں کوئی 25,000 لوگ، فیملیز یا لوگ، وہ اربوں ڈالر بات ٹرانسفر کر گئے نیشنلٹی لینے کے لیے. اب دیکھیں نا، ٹرمپ نے بھی ایک اناؤنس کی ہوئی ہے گولڈن ویزا، وہ گولڈن نیشنلٹی لینی ہے تو اتنے $10 ملین ہے، کتنے اس کا آپ کو گولڈن ویزا مل جائے گا آپ اگر امریکہ میں انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا کہ 25,000 کی فیملی نے اربوں ڈالر یہ نکالی. اور سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے، اب مجھے بتائیں یہ برین ڈرین ہے یا برین گین ہے؟ یہ بھول گئے ہیں کہ 18 لاکھ بندے 2-2.5 سال میں یا ملک سے بھاگ گئے ہیں. کوئی ٹینکی لگا کے وہ کہتے ہیں ہم مر جائیں گے، ہم سمندر میں رڑ جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، لیکن اس ملک سے ہم چلیں گے. کیا وہ برین ڈرین ہے کہ برین ڈرین ہے؟ وہ بے شک اسکلڈ ورکر ہے، ان کا دماغ اس طرح آپ نہیں سمجھتے کہ ذہین ہے، فتین ہے یا، لیکن وہ ورکر کے طور پہ دوسری کنٹریز کو جو کر کے دے رہے، کما کے دے رہے، ان کی اکانومی کو فروغ دے رہے ہیں. آپ کا بنگلہ دیش یہاں سے دنیا شفٹ کر گیا. بنگلہ دیش میں جو آپ وہاں پہ کپاس کا ایک پودا نہیں اگتا، اور سارے جو ٹیکسٹائل کے آرڈر ہے بنگلہ دیش لے رہا ہے. یہاں سے را مٹیریل جاتا ہے. اب تو انہوں نے بھی 4.5-4.5 ارب ڈالر جو ہے وہ مانگ کر دیا. وہ ملاقات کرنے گئے جناب، وہ ان سے اور کہتے پہلے 4.5 ارب ڈالر کٹو. جو 1971 میں جو میسکر ہوا تھا، جو ظلم ہوا تھا، اور پاکستان کے جو مشرقی پاکستان کے جو اثاثے تھے، جو مغربی پاکستان میں ڈیو تھے، وہ واپس کرو. اور بھی کئی باتیں کی ہیں جو وہاں پہ پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں، بہاری سب جو بھی ہے، جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، ان کو بڑی میزریبل کنڈیشن ہے. وہ 9 لاکھ ہے یا 8 لاکھ ہے، وہ کہتے ہیں ان کو بھی لے جاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا جو یہاں سے نکلنے کی بہت بڑا المیہ ہے پاکستان کے اندر. پھر ظاہر ہے کہ اس طرح کی اگر معاملات ہو گئے تو فسطائیت جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتی جائے گی، اور اس کے خلاف ریزسٹنس ہوگی گین والوں کے خلاف. جی سوری، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آخری سوال ہے آپ کے لیے، وہ یہ کہ آپ نے وہ احمد نورانی جو ہیں ان کے بھائیوں کی جو بات کی تھی، وہ تو ایک مذاق ہی بن کے رہ گیا پوری سوشل میڈیا پہ، جس طرح انہوں نے ان کو بازیاب کروایا ہے پولیس نے. جی سر، پہلی بات تو یہ ہے، میں کیونکہ تھوڑا سا ورکنگ جانتا ہوں، کچھ انسائڈر لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے، امید گل سے اور یہ آگے پیچھے بھی سارے، اس وقت سے میں جانتا ہوں، آتا ہوں. کچھ سرکاری طور پہ بھی کچھ انفارمیشن ہوتی تھی ہیں بھی. تو اب پہلی بات یہ کچے میں آپریشن ہو رہا ہے. اب مجھے بتائیں وہ یعنی ہوا یہ ہے کہ احمد نورانی نے جو چیف صاحب کی جو بیٹیوں کا یا ان کے فیملی کا جو پاسپورٹ کے بارے میں ذکر کیا، کچھ ان کے پیسوں کا ذکر کیا، اس پر اعتراض ہے یا نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اب وہ ان کو اٹھا لیا گیا دونوں بھائیوں کو. اب یہ بھی میں آپ کو اندر کی بات بتا دوں کہ یہ ان کی 2 شادیاں ہیں، اور ان کے کوئی اپنی ماں کے یعنی فیملی کے ساتھ کوئی اچھے تعلقات نہیں. اب جب وہ نورانی کے بھائیوں کو اٹھایا گیا، نورانی کو، تو کوئی زیادہ ریزسٹنس یا اس طرح کا کوئی احمد نورانی کے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا.
जब उन्होंने ये देखा यार अहमद नवानी को कोई चीख पुकार नहीं आई, ना उन्होंने मिनतरला किया, ना कहना किया, और इंटरनेशनल प्रेशर मल्टीप्लाई होता जा रहा था कि यहाँ पे जनाब ये बात हो गई, तो फिर उन्होंने अब निकालना था। अब उन्होंने रख के क्या करना है कि अहमद नवानी जो एक भी वीलॉग उस पर नहीं कर रहा, और मामला तो ट्रम्प पे वीलॉग किया था, वो जो विल्सन पे वीलॉग कर रहा था, अब देखें उसके वीलॉग जब से वो आए, अब वो जनाब उन्होंने अब निकालना था। कहां से निकालना था? वो कच्चे क्या कहते इलाके में डाकू उठा के ले गए थे, वो इस तरह की बात हुई थी, और उनको सामने नहीं लेके आए, वो ऑपरेशन होता दिखा दिया, ये कर दिया। अब मेरे राजनपुर में, कश्मीर में, इन इलाकों में मेरे जाती तल्लुकात है वहां के पॉलिटिशियंस के साथ। अब वो कहते हैं कि इस तरह की बातें देकर, इस तरह की जो फायरिंग होती है ना गर्दन ऐसे उठा के, वो तो उड़ा देते हैं गर्दन को, अगर वो पुलिस फायर करेगी। उधर आप मिलिट्री एरियाज में जाएं जहां पे वो कर रहे होते एक्सरसाइज, वो कभी गर्दन उठा के फायरिंग नहीं कर रहे होते, और वो उन्होंने बरामद कर लिया, बरामदी किस तरह कर लिए। अब उनको लेके आए ना कि ये जनाब हम कहाँ थे, उनको लेके आए, आके बताएं कि जनाब आप कहाँ पे थे। तो मैं ये समझता हूँ इस तरह की बातें अब अवाम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं अवेयर हो गई है कि इमरान खान को गिरफ्तारी डालनी थी, तो कहता है पुलिस वाला जो है वो उसके टेबल के नीचे छुप गया, और उसने जनाब वारदात देखी कि 9 मई का जनाब वो इमरान खान प्लान कर रहा है, वो जनाब एजेंसी ने उठा लिया। अब अंदाजा करने की ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं कि बंदे के रोंगटे जो खड़े होते थे वो भी बैठ जाते हैं। जी जी, आपका पॉइंट आ गया इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। और यू वेलकम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह किसी दूसरे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत श्योर सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। जी यस भाई, अब आपकी बारी है, आप बताएं कि ये जो ड्रामा हुआ है, पुलिस ने एक दफा पहले भी इन्होंने किया है, वो इंतजार लोगों के साथ ऐसे ही किया, इंतजार पंजोता के साथ भी ऐसे ही कुछ किया। हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं पंजोता के साथ। तो देखिए ये एक तरीका, अब ये जो अथॉरिटीज हैं ये समझते क्यों नहीं है कि अब ये वो दौर नहीं रहा कि जो कुछ आप करते रहेंगे वो सिर्फ आपकी खबर नहीं सामने आएगी। अब तो हर इंसान जो है, हर नहीं तो मेजॉरिटी जो है उनके पास कैमरा है, वो सब कुछ रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे लगा देते हैं। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? कैसा बात ये कि यही तो अलमिया है ना कि मतलब, और यही उनकी परेशानी है गवर्नमेंट की कि मतलब ये सारी बातें बाहर आ जाती है। कैसे आ जाती है? पहले नहीं आती थी। पहले तो हम जिसको जहां से उठाते थे, जहां जी जाता था उसको छोड़ देते थे जख्मी करके, बाद में वो लड़ता झगड़ता कहीं ना कहीं किसी शहर से। इसी तरह से जो अगवाकार होते हैं वो भी सारे इसी तरह से करते हैं कि कहीं छोड़ दिया, वीराने में छोड़ दिया जहां से कोई गाड़ी ना आ रही हो ना जा रही हो। तो ये तो ओछी हरकतें हैं जो मतलब 80 और 90 की दहाई में होती थी। लेकिन यही हरकतें ज़ाहिर है उन्होंने कोई लेसन तो लिया नहीं है, कुछ सबक तो सीखा नहीं कि मतलब दुनिया बदल गई है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है। और सोशल मीडिया की जो दर्द सरी है उनके लिए वो यही है कि हर आदमी के पास कैमरा है, कहीं ना कहीं से खबर लीक हो जाती है, लेकिन वो अभी इतने इक्विप्ड नहीं हुए कि मतलब इसको कैसे काउंटर करें। इस वजह से उन्हें शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन मतलब शर्मिंदा होना कौन सी बड़ी बात है इस जमाने में। मतलब होते ही हैं लोग, तो उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है ये भी बात खुल जाएगी, किसी को पता चल जाएगा तो साडा की जाना है, ठीक है होने। बिल्कुल, अगर शर्मिंदगी होती हो ना तो ये सब भाई जो मटेरियल सोशल मीडिया पे चलता है ना इन पॉलिटिशियंस के बारे में या कुछ अदारे जो हैं उनके बारे में, तो मेरा ख्याल है वो घर से बाहर भी ना निकले। चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जैसे भाई, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़ जी। यही था आज का सब रंग। लेकिन ये जो एक तस्वीर है उसे देखकर बड़ा ही अफसोस होता है कि ये कैसे आसमान की तरफ देख रही हैं इमरान खान की बहनें, जिनकी मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जाती। और सिर्फ यही नहीं, पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त का जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में, उस हवाले से वो आसमान की तरफ देखते हैं कि ये जो आज की रात है अंधेरी, आज का जो वक्त है वो कब सुबह में बदलेगा, कब रोशनी होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।